بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، میں پروفیسر تنویر صادق اپنے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں، آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج میں دنیا کی ایک عظیم عورت کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں، جسے بہت کم لوگوں میں، یورپ میں تو بہت پاپولر ہے، ہمارے یہاں کم لوگ جانتے ہیں۔ کارنیلیا مذہبی حوالوں سے ہٹ کر دنیا میں شاید ہی کوئی دوسری عورت ہے جسے ماں کی حیثیت سے اتنی ناموری، اتنا پیار، اتنا احترام حاصل ہوا ہو جتنی روم کی کارنیلیا کو حاصل ہوا۔ کارنیلیا کا باپ ایک مشہور جرنیل تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ شہرت یہ تھی کہ اس نے کرتاجنا کے عظیم سپوت اور اس وقت کے نامور جرنیل ہنیبال کو شکست دی۔ اس کا نام سیپیو افراکانیسس تھا، یہ اس کی بیٹی تھی۔ اس کا خاوند ٹائبرس ٹریبون منتخب تھا۔ ٹریبون جیسے ہمارے لارڈ میئر کا عہدہ ہوتا ہے کسی شہر میں، اسی طرح ناظم، جو بڑا ناظم ہوتا ہے، اس طرح کا عہدہ تھا، تو وہ ٹریبون تھا۔ کارنیلیا کے 12 بچے پیدا ہوئے، 9 تو پیدا ہوتے مر گئے، 3 بچے بچے، بڑی بیٹی تھی، اس کے بعد ایک بیٹا۔ تو وہ بڑا بیٹا جو تھا اس کے فوراً 9 سال بعد بڑا بیٹا ٹیبرس، اور دوسرا 9 سال بعد چھوٹا گائس، یہ 2 بیٹے تھے۔ کارنیلیا اس وقت رواج تھا کہ عورتیں اپنا جو کچھ ہوتا اسے پیسے اپنے سمیت سموٹ کے بے پناہ زیور بنا کے رکھتی۔ کارنیلیا نے کوئی زیور نہیں بنایا۔ لوگوں نے کہا بھی تو اس نے کہا نہیں، میرے بچے میرا زیور ہے، میں نے ان کی تربیت کرنی ہے۔ مصر کے ایک بادشاہ نے اسے ملکہ بنانے کا کہا، اس نے کہا نہیں، میں صرف اپنے بچوں کے لیے ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ سوچ نہیں۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ اس وقت 2 انداز تھے، ایک تو رومیوں کا انداز تھا جو عمرہ کا انداز تھا، وہ عمرہ کو فروغ، اس کے مقابلے میں یونانیوں میں جمہوری مزاج تھا۔ چنانچہ کارنیلیا ایک یونانی فلسفی بلوسس کو لے کے آئی اور اسے اپنے بچوں کا اعلیٰ مقرر کیا تاکہ وہ جمہوری مزاج بچوں کو سکھائے، عوام کی باتیں کرے اور عوام کے بارے میں جینا مرنا سکھائے۔ چنانچہ انہی خطوط کے اس کے بچوں کی تعلیم ہوئی، اور انہیں جو فلسفی تھا انہیں پوری طرح ان کی تربیت کی۔ جو غریبوں کی باتیں تھی، سماج کی باتیں تھی، سماج کی خدمت کی باتیں تھی، روم والے ان دنوں نہیں سمجھتے تھے۔ تو روم اس وقت افراتفری کا شکار تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے غیر ملکی فتوحات کے ساتھ بے پناہ دولت اکٹھی کر لی تھی، اور اپنی اس دولت اور طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے لوگوں سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ عام لوگوں کا پیشہ کاشتکاری تھا، مگر زمینیں سب ان کی چھن گئی۔ کیا کریں؟ وہ زمینوں سے محروم ہو کر مزدوری کرنا چاہتے تھے، مزدوری بھی میسر نہیں تھی۔ چنانچہ بھوک اور بدحالی میں وہ شہر سے باہر جھونپڑے بٹھا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ 134 قبل مسیح میں کارنیلیا کا بڑا بیٹا جو ہے تیبرس، وہ شہر کا ٹریبون منتخب ہو گیا۔ اب 2000 کے قریب عمرہ تھے جنہوں نے سب زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ ٹیبرس کی یہ کوشش تھی کہ زمین کی حد ملکیت مقرر ہو جائے اور باقی زمین حکومت خرید کر غریبوں میں بانٹ دے، مگر عمرہ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ زمین کا 1 انچ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ ٹیبرس نے اس وقت غریبوں کے بارے میں ایک تقریر کی۔ اس نے کہا اٹلی کے غریب کاشتکاروں، دنیا بھر کے جانوروں اور ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کے پاس روشنی
اور ہوا کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ آپ لوگ اٹلی کے لیے لڑتے اور مرتے ہو۔ ہمارے جرنیل کہتے ہیں کہ اپنے باپ دادا کی قبروں اور ان کے بنائے ہوئے مندروں کی حفاظت کے لیے لڑو، مگر یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے۔ باپ دادا کی قبریں تو انہوں نے ختم کر دی ہیں، زمینوں پر قبضہ کر کے، مندر سارے ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ لوگ دوسروں کے لیے لڑتے ہو، عمرہ کے مفادات اور ان کی دولت میں اضافے کے لیے مرتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ تم دنیا بھر کے آقا ہو، مگر کیسے آقا ہو؟ تمہارے پاس رہنے کے لیے ایک گز زمین بھی نہیں جسے اپنا کہہ سکو۔ اس وقت روم میں دو پارٹیاں تھیں، ایک امیروں کی اور ایک غریبوں کی۔ غریبوں کی پارٹی غریبوں کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، اور تبرس اس غریبوں کی پارٹی کی آواز تھا۔ امیروں کی پارٹی کو تبدیلی نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ نظام اسی طرح چلتے رہے۔ یوں ایک کشمکش جاری تھی تبرس کے اور عمرہ کے درمیان۔ ٹریبون کا عہدہ 1 سال کا تھا، مگر تبرس دوبارہ اگلے سال اسی عہدے پر پھر الیکٹ ہو گیا۔ چنانچہ دوبارہ جب وہ آیا تو عمرہ کو یہ وارہ نہیں کھاتا تھا، شہر میں فساد ہو گیا۔ اس فساد میں تبرس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش بھی عمرہ نے اس کا بھائی لاش لینے گیا، اس کے حوالے نہیں کی، اور اسے پکڑ کے لاش اس کی اور اس کے ساتھیوں کی دریا ٹائبر میں بہا دی گئی۔ اس وقت دریا کے کنارے ایک عورت ماتمی لباس پہنے چپ چاپ بڑے سکون سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور وہ عورت تھی کورنیلیا، تبرس کی مرنے والے تبرس کی ماں۔ تبرس کے قتل کے 10 سال بعد اس کا چھوٹا بھائی گیرکس ٹریبون منتخب ہو گیا۔ اس نے کسی بھی انتقامی سیاست سے ہٹ کر اپنے بھائی کی اصلاحات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی۔ وہ عوام کی حالت بہتر بنانا چاہتا تھا، سینٹ کے اختیارات کم کرنا چاہتا تھا۔ امیر طبقے کو یہ باتیں بڑی گراں تھیں۔ دوسرے سال جب جو منتخب ہوا تو اٹلی کے تمام باشندوں کو حقوق دینے کا اس نے بل سینٹ میں پیش کیا۔ عمرہ بگڑ گئے اور اسے قتل کا فیصلہ دے دیا گیا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگا اور اپنے غلام کو کہا کہ اگر میں پکڑا جاؤں تو مجھے فوراً مار دینا۔ لوگ اس کے پیچھے بھاگے۔ وہ قابو آ رہا تھا جب اس غلام نے اسے مار دیا اور خودکشی کر لی خود۔ اس کے سر پہ انعام رکھا گیا تھا کہ جو کوئی اس کا سر لائے گا اس کے برابر اسے سونا ملے گا۔ چنانچہ ایک صفا کا آدمی نے آگے بڑھ کے اس کا سر کاٹا، اس میں سیسا بھرا اور سونے کے لالچ میں انہیں لے گیا۔ اس کی لاش اس کے ساتھیوں سمیت دریا میں بہا دی گئی۔ ایک دفعہ پھر دریا ٹائبر کے کنارے پہ ایک عورت بڑے پرسکون انداز میں کھڑی تھی اور یہ منظر دیکھ رہی تھی، اور وہ عورت تھی کورنیلیا۔ اس کے دونوں بیٹے عوام کے لیے مارے گئے، لیکن عوام نے ان کی قربانیوں کو بلایا نہیں۔ روم کے چوکوں میں ان کے مجسمے نصب ہوئے، مگر ان کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک لمبے عرصے تک روم کی نام نہاد اشرافیہ لوگوں پر ستم ڈھاتے رہے اور کوشش کرتے رہے کہ وہ تبرس اور گائس کا نام لیں، مگر ان کی آواز دبائی نہ جا سکی۔ رومیوں کی یہ عظیم ماں کورنیلیا آج بھی قدر و منزلت اور احترام میں جس منزل پر فائز ہے، وہ آج تک دنیا کی کسی عورت کو نہیں مل سکا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔